آدمی جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اس کی زندگی کے مزے اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جو مزہ رکشے میں سفر کرنے کا ہے وہ فارچونر میں کہاں، پھر لوگ فارچونر کیوں خریدتے ہیں؟ خیر یہ میرا موضوع نہیں، ہم رکشے پر تھے اور جانا تھا ہمیں اورنج لائن کے اسٹیشن پر۔ اب جو اورنج لائن ہے یہ بھی لاہور میں متنازع ہے۔ لوگ کہتے ہیں 200 ارب ضائع کر دیا، اس کا فائدہ تو ہے نہیں۔ بھائی ہم سے پوچھو جو اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر مزدور، وہ کہتے ہیں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ اورنج لائن بھی مزدوروں اور طالب علموں کے لیے ہیرا ہی ہے۔ اب اگر آدمی 30 یا 40 روپے میں لاہور کی ایک سمت سے دوسری سمت تک سفر کر لے اور وہ بھی اے سی والا، تو اس میں بھی لوگوں کا مسئلہ ہے۔ مطلب ہمارا منشور ہے کہ عوام چین کی سانس نہ لے، مگر ہم نے تو لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر نہیں لیا اور اپنے مزے کو برقرار رکھتے ہوئے سفر کیا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ان کی صبح نہیں ہوتی، مگر شہروں میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ لاہور تو کھلتا ہی 12 بجے ہے اور بند صبح 7 بجے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ چڑھاؤ تھا اورنج لائن ٹرین کے انتظار کے لیے۔ انتظار تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اوپر سے شہر کا موازنہ کیا جائے، تو پتہ چلا کہ شہر اوپر سے کیسا نظر آتا ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر بھائی ٹرین آئی، ہم انتظار کر کے اس میں کھڑے ہو گئے کیونکہ بیٹھنے کی تو جگہ ہمیں ملتی نہیں۔ مجھ جیسوں کو اگر خدا نخواستہ سیٹ مل بھی جائے تو اسی وقت کوئی بزرگ یا مائی آ جائے گی، پھر ہمیں یہ کہہ کر اٹھا دیا جائے گا کہ شرم نہیں آتی، بزرگوں کو جگہ دو۔ مگر اورنج لائن اور میٹرو میں ایسی نوبت ہی نہیں آتی۔ باتوں باتوں میں ہمارا اسٹیشن آ گیا اور ہم ٹرین سے اتر گئے۔ پھر زندگی میں اتار آیا اور ہم نیچے اترے، پھر وہی رکشہ اور رکشے پہ بیٹھ کر سیدھا دلی گیٹ پہنچے۔ دلی گیٹ کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ اس کا منہ دلی کی طرف ہے۔ لاہور میں جتنے دروازے ہیں سب کا منہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک سمت میں ہے۔ دلی گیٹ اب دلی گیٹ نہیں رہا، یہ ایک ثقافتی ورثہ بن چکا ہے۔ آج کل دلی گیٹ ایک آرٹ گیلری بن چکا ہے جس کے اندر کافی ساری دکانیں ہیں جس میں آرٹس کی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ پرانے وقتوں میں بڑے شہروں کے گرد فصیلیں ہوا کرتی تھی جس کا مقصد شہر کو محفوظ رکھنا ہوا کرتا تھا۔ چونکہ لاہور بھی ایک بڑا شہر تھا اس لیے اس کے گرد بھی ایک بڑی فصیل تھی جو کہ آج ختم ہو چکی ہے۔ اس فصیل کے قریباً 12 دروازے تھے جو کہ ہر علاقے کی طرف کھلتے تھے۔ ان 12 دروازوں میں ایک دروازہ دلی دروازہ بھی تھا جس کا منہ دلی کی طرف ہے۔ ایسے ہی ایک لاہوری دروازہ ہے جو کہ دلی میں موجود ہے جس کا منہ لاہور کی طرف ہے۔ دلی دروازے سے اندر داخل ہوں تو بازار شروع ہو جاتا ہے جو کہ آج بھی اس پرانے دور کی عکاسی کرتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو تاریخ کا کوئی تھوڑا سا بھی شوق ہو۔ اس میں ایک بازار گڑ والا بازار کہلاتا ہے جس کی تاریخ بہت ہی وسیع ہے۔ اس گڑ والے بازار کے ساتھ ہی ایک شاہی حمام ہے جسے حمام خانہ وزیر خان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حمام اپنی نوعیت کا اکیلا اور آخری حمام ہے جو کہ ابھی تک تو کافی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اس طرح کے اور بھی حمام تھے مگر وہ وقت کے ساتھ تباہی کی نظر ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے تو حماموں کی وراثت کا یہ اکیلا وارث ہے۔ اس حمام کا داخلی دروازہ گڑ والے بازار کی طرف ہے جس سے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹکٹ گھر ہے جہاں سے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ ٹکٹ کی قیمت تقریباً 50 یا 80 روپے ہے۔ اسٹوڈنٹوں کے لیے خصوصی 30 روپے کا پیکج ہے۔ چونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے اس لیے ہم نے 30 والے کو ہی ریفر کیا۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد ہم جب اندر داخل ہوئے تو بورڈ پہ پڑھا لکھا دیکھا کہ یہ ٹکٹ صرف آج کے دور میں موجود نہیں بلکہ یہ 400 سال پہلے بھی موجود تھا۔ جو لوگ بھی نہانا چاہتے تھے وہ ٹکٹ بھر کر ہی نہایا کرتے تھے۔ جہاں شاہی حمام میں آج 2023 میں جو مین انٹرنس کا گیٹ ہے 400 سال پہلے وہی گیٹ انٹرنس کا ہوا کرتا تھا جس سے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک ٹکٹ گھر اور باقی ساتھ میں تولیوں وغیرہ کا ایک کمرہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ کو تولیے لینے پڑتے تھے۔ اس دور میں بھی تولیہ آپ کو پیسے دے کر ہی خریدنا پڑتا تھا
کیونکہ یہ شاہی حمام تھا، اس لیے اس کی قیمت بھی تھوڑی زیادہ تھی۔ عام بندہ تو اس میں نہا نہیں سکتا تھا۔ تو خیر، جو امراء اور وزراء تھے وہی اس میں نہایا کرتے تھے، لیکن وہ بھی پیسے بھر کر نہاتے تھے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی، اس لیے گورنمنٹ کو آپ کو کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے تھے۔ شاہی حمام میں کافی ساری کھڑکیاں ہیں جو دلی دروازے اور بازار کی طرف کھلتی ہیں۔ کھڑکیاں کھولنے اور بند کرنے کے بعد ہم سیدھا پہنچے آرٹ گیلری کی طرف، جس میں پرانے وقتوں کی کافی باقیات موجود تھے۔ اس میں سب سے پہلے خطاطی کی چند تصاویر تھی جو کہ وہاں موجود تھیں، جس میں پرانے وقتوں کے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں شہزادیوں کو سکھائی جانے والی خطاطی تھی، جو کہ اردو اور فارسی اور عربی میں موجود تھی۔ اس کے بعد وہاں پہ اس دور کے برتن، کھلونے اور کافی ایسی چیزیں پڑی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے لوگ کس طرح رہا کرتے تھے۔ گیلری میں جو سامان موجود تھا وہ تھا خطاطی اس دور کی، یعنی 400 سال پہلے مغلوں کے دور میں کی جانے والی۔ اس کے علاوہ مٹی کے برتن، جن میں مٹی کے پیالے، مٹی کے گھڑے وغیرہ۔ برتنوں کو چھوڑ کر وہاں مٹی کے کھلونے بھی تھے، جن میں مٹی کے بیل، مٹی کے گھوڑے اور دوسرے جانور بھی شامل تھے۔ ان تمام اشیاء کا باقاعدہ ایک میرٹ سرٹیفکیٹ تھا، جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے نوازا گیا تھا۔ یہ میرٹ سرٹیفکیٹ اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ یہ واقعی اس دور کے ہی باقیات ہیں۔ بات اگر سیوریج کے نظام کی ہو تو حمام کا سیوریج کا نظام آج کے دور کے لحاظ سے 1000 گنا بہتر اور مؤثر تھا۔ تمام تر پانی کی نکاسی زمین دوز نالیوں سے ہوا کرتی تھی۔ یہ ہماری نالیوں جیسی بالکل نہیں تھی، ان سے شفاف پانی گزرتا تھا۔ آج کے دور میں سوسائٹیوں میں بڑی ٹینکیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن سے سوسائٹیوں کو پانی میسر آتا ہے، لیکن اس دور میں حمام سے قریب کے بسنے والوں کو پانی میسر آتا تھا۔ حمام میں گرم پانی کی فراہمی کے لیے بٹیاں بنائی گئی تھیں۔ ٹھنڈا پانی چھت کی منڈیر کے ساتھ بنی ہوئی نالیوں کے ذریعے نیچے آتا اور بٹیوں سے گرم کیا جاتا، اور یہ گرم پانی بھی اطراف کے گھروں میں نالیوں کے ذریعے جاتا تھا۔ انہی بٹیوں کے دھوئیں سے حمام کو بھی گرم رکھا جاتا۔ شاہی حمام کو دیکھنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی مشہور شخصیات آ چکی ہیں، جن میں صدر پاکستان سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزنس مین، انٹرنیشنل فوٹوگرافر، ایکسپلورر بھی آ چکے ہیں، اور تمام تک شخصیات نے حمام کے نظام کو اور انتظام کو سراہا ہے۔ اگر آپ کو بھی پسند آئے تو لائک کیجئے، بلکہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ وزٹ لازمی کیجئے۔